الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ہزار بار بشویم دنزم شکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افطار ٹائم کے راست ٹیلی کاسٹ میں آپ کے میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین، آج گفتگو کا آغاز کریں گے. یقیناً انتہائی رمضان ہے اور عید کا موقع ہے. عید کس کی ہے؟ خوشی کب منائی جاتی ہے؟ عید کا صحیح لطف کب آتا ہے؟ اور کن کے لیے کہ عید پروانہ نجات لے کر آتی ہے؟ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ ڈاکٹر مفتی سید عارف محی الدین صاحب. قبلہ محترم، آپ کا پروگرام میں استقبال ہے. اس کے علاوہ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز نعت خان جناب اسد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد بھائی، آپ کا بھی استقبال ہے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک کلام سے. ہمارے ساتھ اسد بھائی. جی اسد بھائی. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریادیں کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بہت خوبصورت کلام. ماشاء اللہ. آئیے ناظرین، اس خوبصورت مناجات کے بعد کچھ کالرز کو شامل کریں گے، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے. دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ غلام احمد بات کر رہا ہوں جموں کشمیر سے. جی بھائی، کیا سوال ہے بھائی؟ سوال یہ ہے. وعلیکم السلام. جی جی. اگر شب قدر 5 طاق راتوں میں ہے، جی راتوں میں ایک ہے، تو 27 والی جو شب ہے اس پر زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے.
بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میں دہلی سے یاسمین بول رہی ہوں. جی بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ہم فطرہ رمضان کے بیچ میں ہی کسی مطلب مستحق کو دے سکتے ہیں کہ مطلب رمضان کے آخر میں یہ دینا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کے حالات ایسے ہیں کہ مطلب اس کو ضرورت ہے، تو مجھے یہ کنفرم کرنا تھا. اور مجھے یہ کنفرم کرنا تھا زکوٰۃ کا پیسہ میں اس کو سال بھر کفالت کروں اس سے، کیونکہ میں خود ہاؤس وائف ہوں، مجھے ہسبینڈ سے ہی لینا ہے، تو میں اس کی کفالت سال بھر زکوٰۃ کے پیسے سے ہی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک بتائیں گے بہن. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سالار بول رہا ہوں سر، اورنگ آباد. سالار بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آپ جی بتائیے سوال بتائیں. سر سوال یہ ہے کہ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ فطرہ ہم جو دیتے ہیں تو اس کے اندر کھجور، کشمش، پنیر، جو اور گیہوں جی یہ بھی دیتے ہیں. اس کے بارے میں جانکاری کرنا ہے. یہ میں جو پڑھا تھا وہ صحیح ہے یا پھر ایسے ہی دل سے لکھا گیا تھا؟ ٹھیک ہے بھائی بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آئیے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ کون؟ جی ٹھیک ہے بھائی. آڈیو ٹی وی کا کم کریں. جی سوال کریں. آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب بات کر رہے تھے عید کی مقدس جو ہے ساعتوں کی، کن کے لیے عید ہے اور کیا مقصد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی عبادتیں، اور خاص طور سے جو عبادت ہے رمضان المبارک کی روزہ اور رات میں قیام اللیل یعنی نماز تراویح اور نماز تہجد، ان کا اہتمام کر کے جب بندہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت جب اس بندے کی ان عبادتوں کو قبول و منظور فرماتے ہیں اور اسے رمضان المبارک کا اجر ملتا ہے، اور رمضان المبارک اس کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی ہے. اور عید اسی کے لیے ہے جس کی رمضان المبارک کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں، اور جس کی رمضان المبارک کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں وہ عید کا دن ان کے لیے وعید کا دن ہے. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ایسے لوگوں پر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائیں لیکن اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نہ کرا لیں. آپ نے فرمایا کہ ذلیل وخوار ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن اس میں عبادت کر کے، اس میں ریاضت کر کے رمضان المبارک کے روزے رکھ کر، اگر اس نے رکھا بھی ہے تو اخلاص نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ذلیل بدبختی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدبختی فرمائی. تو جن کے حصے میں بدبختی آتی ہے ان کے لیے عید کا دن وعید کا دن ہوتا ہے، اور جن کے حصے میں انعام و اکرام آتے ہیں، رمضان المبارک کی جزا ملتی ہے، ان کے لیے عید کا دن خوشی کا دن، عید کا دن ہوتا ہے. جی خلفاء راشدین کے متعلق آتا ہے سیرت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن زار و قطار رو رہے تھے. آپ اپنے ہی گھر پر زار و قطار رو رہے تھے، گریہ وزاری میں مصروف تھے. لوگوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آج خوشی کا دن ہے، سب خوشی منا رہے ہیں، اور آپ ہے کہ گریہ وزاری میں مصروف ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بھی یہی بات بتلائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کا دن خوشی کا دن، عید کا دن ان کے لیے ہے جن کی اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی ہے، جنہیں جہنم سے آزادی دے دی ہے، اور جن کی عبادتیں اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہے. میں
اس خوف میں ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت میری عبادتیں قبول نہ ہوئی ہوں اللہ کے بارگاہ میں، تو یہ دن میرے لیے وعید کا دن نہ ہو جائے. اسی لیے میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، اللہ سے گریہ وزاری کر رہا ہوں کہ پروردگار میری رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول و منظور فرما. اس کی جو اہمیت ہے اس بات کا، یعنی اس کی جو اہمیت ہے اس کا اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک اسی دعاؤں میں لگے رہتے اللہ رب العزت سے کہ اے پروردگار جو رمضان آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور آپ نے ہمیں رمضان المبارک میں جو عبادتیں کرنے کی توفیق دی ہے اور آپ کی توفیق سے ہم نے جو بھی نیک عمل کیے ہیں اس کو قبول و منظور فرما. یعنی رمضان المبارک کی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں 6 مہینے کے بعد تک کرتے رہتے ہیں. اللہ. پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے صحابہ کرام رمضان المبارک کی آمد کی دعائیں کرتے کہ اے پروردگار ہمیں رمضان المبارک کی نعمت ہم کو عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے اور رمضان المبارک میں پھر سے روزہ رکھنے اور تیری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یعنی 6 مہینے تک رمضان کی آمد کی دعائیں اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں. تو اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کتنی فکر کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عبادتیں قبول و منظور ہو جائیں. تو محترم ناظرین کرام، یہ بہت اہم بات ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ عید سے ایک دن پہلے یعنی شب عید، رمضان کے اختتام کے بعد 1 شوال کی جو پہلی رات آتی ہے اس رات کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں گریہ وزاری کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ شب قدر کی جتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت نے اس کے بعد اگر کسی رات کو فضیلت دی ہے اور اہمیت والی رات ہے تو وہ شب عید کی رات ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں کہ کس کو کتنا اجر ملنا ہے، کس کو کتنا اجر و ثواب ملنا ہے، کس کو ثواب سے محروم رکھنا ہے. تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر توبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العزت سے مکمل اجر مانگ لینے کی رات ہے. انشاءاللہ مکمل اجر اللہ رب العزت سے مانگ لینے کی رات ہے انشاءاللہ. 2 منٹ میں کچھ کالرز ہم کو شامل کر لیتے ہیں پہلے، کیونکہ مسلسل سلسلہ جاری ہے. دیکھتے ہیں کون ہے اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں، شکیلہ. جی بتائیے، سوال بتائیں. وعلیکم السلام. میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں، شکیلہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ جیسے کہ بعد میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے نہیں کسی حاجت کے لیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بتائیں. کس کا؟ بعد میں اعتکاف جو کرا جاتا ہے کسی حاجت کے لیے. جی ٹھیک ہے. اور قرآن شریف رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آئیے ناظرین، ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کریں؟ میں کشمیر سے گریز ضلع حسن گام سے بول رہا ہوں سر. جی بتائیے، سوال بتائیں. میرا سوال ہے جی مفتی صاحب سے کہ ہم روزہ بیٹھتے ہیں، روزہ بیٹھنے کے بعد کام وغیرہ کرتے ہیں تو بار بار کلی کرتے ہیں. جی کلی کرنے سے ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا ہے بار بار کلی کرنے سے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ بھائی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہم دیوان سے بات کر رہے ہیں. جی بھائی، سوال بتائیں. سوال یہ ہے کہ میرا 25 روزہ پورا ہوا، 26 روزہ کا میں شہری کھایا. جی. صبح میں مجھے الٹی ہوا. جی. اور بہت طبیعت خراب ہو گیا، پانی میں بھی چڑھا سچا روزہ کا کیا ہوا یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی. باقی میرا روزہ کیا کر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آئیے ناظرین، ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی بھائی، ٹی وی کی آواز کم کریں آپ. جی کون بات کریں بھائی؟ محمد فیضان. جی سوال بتائیں. میرا سوال یہ ہے، ہندوستان میں عید جو ہے 5 تاریخ کی ہوگی یا 6 تاریخ؟ ٹھیک.
سال کے ساتھ. انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام دیکھیے آپ 5 بجے سے ہوگا ہلال عید، اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ کب کی عید ہوگی انشاءاللہ. آئیے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ٹی وی کی آواز کم کریں بھائی. وعلیکم السلام. کون بات کریں بھائی؟ جی ہم نے شو پر فون کیا تھا. جی جی سوال بتائیں. جی ہم کالر ایک اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کریں؟ جی ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی سوال بتائیں. سوال یہ ہے کہ اگر جناب کوئی غلطی ہو گئی ہو مطلب اس ماہ رمضان میں جی تو اس کے لیے کوئی پھر مطلب ہم کچھ اللہ سے مانگے، اس کے لیے کچھ مخصوص عبادت ہے؟ ٹھیک ہے بتائیں گے. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر سے سلما بول رہی ہوں. جی بتائیے سوال بتائیں. میرا سوال ہے، میرے 2-3 سوال ہے، ذرا پورے آپ جواب دیجیے مولانا سے. پہلا سوال سے میں بہت پریشان ہے. میں میرے سے نا میری امی اور میری ساس ان کے ساتھ ذرا بدسلوکی ہو گئی ہے جی تو زندگی میں، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ابھی. تو معافی تو میں مانگ لیا. ابھی مولانا نے بتائے تھے کل کہ جس سے یہ ہوا اس سے مغفرت کے لیے اس سے معافی مانگے، اگر وہ معاف کر دے جی تو ہو سکتا، نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں کیا کروں ابھی؟ ٹھیک ہے. اور یہ کہ درود شریف اور یہ استغفار وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے کیا؟ جی. اور یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے تو وہ دن میں یا رات میں پڑھنا چاہیے، اور ہر رکعت میں ثنا پڑھنا چاہیے اور 15 بار وہ تسبیح پڑھنا چاہیے کیا؟ بہت شکریہ، سمجھ گئے. بہت شکریہ بہن، ابھی بتائیں گے. ناظرین ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے، کل مولانا نے صاحب نے بتایا تھا کہ روزے توڑنے جو ٹوٹ جائے رکھ کے توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ادا کرنا ہے، اور ساتھ میں کیا اس کے لیے روزہ بھی رکھنا پڑے گا؟ جی بتائیں گے. بہت شکریہ بہن، بتائیں گے ابھی. ناظرین آئیے، وقت ہو چلا ایک وقفے کا، انشاءاللہ جلد حاضر ہوتے ہیں. ٹائم میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ایک نعت پاک شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسد خان موجود ہیں. جی اسد خان صاحب. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے
بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں دلوں کے گلشن، مہک رہے ہیں، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں دلوں کے گلشن، مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ صاحب، بہت خوب۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ فرما رہے تھے عید کس کے لیے ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عبادتیں اللہ رب العزت کے پاس قبولیت کا درجہ پائی ہوں، اور وعید ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی ہو۔ اسی لیے اگر ہمارے اخلاص میں، ہماری نیت میں یا ہمارے عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو، جو عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا مقام اور درجہ نہیں رکھتی ہوں، تب بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے، اور لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، اس جائزے کی رات میں اپنا محاسبہ کر کے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے مکمل اجرت اگر مانگ لیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کی نوازش سے محروم نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت سے مکمل اجر طلب کریں، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں مکمل اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا اجر کیا ہے؟ جس طرح اور نمازوں کے تعلق سے اور دوسری عبادتوں کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت غیر رمضان میں ایک فرض پڑھنے کے برابر اجر و ثواب دیں گے۔ اسی طرح ایک فرض اگر ہم نے رمضان میں پڑھا ہے تو غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر اس کا ثواب کر دیا جائے گا۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ روزے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہیں اتنے لاکھ نیکیاں ملیں گی، اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنے دگنا اجر ملے گا، بلکہ روزے کے متعلق اللہ رب العزت نے بہت جامع اعلان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو روزے کا بدلہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جانا ہے۔ تو یہ معمولی اجر نہیں ہے، یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کامیابی دنیا والوں کی نظر میں کچھ اور ہے، لیکن حقیقی معنی میں کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، جس مقصد سے اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے وہ حقیقی معنی میں کامیاب ہے۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے عید کے متعلق سے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اس کے بعد ہمارے پاس کافی سوالات ہیں، ہم اس کے جوابات لیں گے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کی پوری جماعت کو اپنے پاس بلواتے ہیں، اور اس فرشتوں کی جماعت سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ
میں ان بندوں کو کیا اجر دوں، کیا بدلہ دوں جنہوں نے میرے حکم پر رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے، مکمل روزے انہوں نے رکھے، اور دن میں انہوں نے روزہ رکھا، رات میں انہوں نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، میں انہیں کیا بدلہ دوں؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار آپ رب العالمین ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیا بدلہ دیا جائے، لیکن ہاں ہم نے ضرور آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں، اس کا بدلہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت عید کی نماز پڑھنے آئے تمام لوگوں کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، جتنے لوگ نماز عید کے لیے عیدگاہ میں یا مسجد میں جمع ہیں، ان لوگوں سے میں راضی ہو گیا اور ان کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، اور ان کو میں نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا، اپنا قرب میں نے انہیں عطا کر دیا، ان سے میں راضی ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف ہو جائیں گے اپنے گھر لوٹنے سے پہلے جس طرح ان کی ماں کے پیٹ سے جب انہوں نے جنم لیا تو جس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف تھے، اسی طرح میں انہیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دوں گا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ حقیقی خوشی ہے، عید یہی ہے، اصل عید یہی ہے کہ اللہ کا یہ انعام ہمیں مل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو عید کی نماز سے ہم ختم کر کے، عید کی نماز سے فارغ ہو کر ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ تو یہ معانقہ کرنا، گلے ملنا، ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دینا، یہ اس کی مبارکبادی نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت اچھا لباس ضبطن کیا ہے، اس کے لیے آپ کو مبارکبادی ہے، بلکہ یہ مبارکبادی اس بات کی مبارکبادی ہے کہ مبارک ہو تمہیں، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، اور سامنے والا کہتا ہے کہ تم کو بھی مبارک ہو، اللہ رب العزت نے رمضان کے صدقے میں ہمیں اپنا قرب عطا فرمایا اور ہم سے راضی ہو گیا اور ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرمایا۔ یہ عید کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے جو محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرمایا ہے، پھر رمضان کے بعد گناہوں کے دلدل میں اور اللہ کی نافرمانیوں کی کیچڑ میں نہ پڑیں، اس گندگی سے اپنے دامن کو بچائے رکھے۔ یہ عید کا پیغام ہے، اور عید یہی ہے، عید خوشی کا دن اس لیے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، کچھ کالرز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، پھر سوالات کے جوابات لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ مہاراشٹر سے سلمہ بول رہی ہوں۔ جی مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ میں جو ڈائبٹیز کی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، اچھا، تو میں قرآن شریف مجھے برابر دکھائی نہیں دیتا، تو بڑے حرف وہ تو کیسے بھی پڑھ لیتی میں، لیکن ترجمہ پڑھے بغیر بولتے کہ نہیں پڑھتا یہ ہو سکتا قرآن شریف۔ بتائیں گے تو ترجمہ بڑے حرفوں میں دکھائی دیتا ہے کیا؟ ہم بتائیں گے۔ اور جمعۃ الوداع اور عید کی نماز عورتوں کے لیے ہے کیا؟ اور وہ جو میں نے مغفرت کے لیے میں کیا کروں؟ بتائیں گے۔ میرے جو رشتے دار ہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو میں اب کیا کروں؟ آپ نے سوال کر لیا نا، بتائیں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون ہیں؟ ہاں، یہ عید کے دن عورتوں کی نماز کیسی پڑھنی؟ ٹھیک ہے، بتائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ آئیے گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، کشمیر سے سوال تھا پہلا، 27ویں شب کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تاخیرات طور بھی ہے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو، جو بڑی اہمیت والی رات ہے، اس رات کو اللہ رب العزت نے چھپائے رکھا ہے۔ تم ان 5 راتوں میں سے کسی ایک دن، یہ رات ہے، تم ان 5 راتوں میں عبادت کا اور اللہ کی ریاضت کا اور اہتمام کر کے تم اس رات کو پالو۔ محترم ناظرین کرام، ہم پر جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، جس طرح اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر اور آپ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم صحابہ کرام کی بھی اتباع کرو۔ خلفاء راشدین کی، صحابہ کرام کی اتباع کرنا، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے راہ راست پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام
کی مختلف صحابہ کرام کی اس کے اندر رائے یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ شاید 27ویں شب میں زیادہ گمان ہے کہ یہ شب لیلۃ القدر ہو. یہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان پر تو کوئی وحی نہیں آئی، لیکن ان کا یہ کہنا اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی کچھ نشانیوں کو دیکھ کر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائی کہ دیکھو جس رات میں شب قدر ہوگی، اس رات کے اگلے دن صبح کی یہ کیفیت ہوگی، سورج کی یہ کیفیت ہوگی، اس کی مختلف کیفیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. تو جلیل القدر صحابہ کرام نے اور ذیل القدر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے ان کیفیات کو 27ویں شب کی جو شب قدر ہے اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا ہے، اسے پایا ہے، اسی لیے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن ہم تمام کے لیے جو چیز زیادہ بہتر ہے اور ہم تمام عوام کو جس بات پر عمل کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم مکمل 5 راتوں میں عبادت کریں، مکمل 5 تاخراتوں کو اہمیت دیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت بہتر ہوگا. جی صاحب انشاءاللہ اور جو سوالات ان کو شامل کرتے ہیں، نعت کی فرمائشیں ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی اسد بھائی. میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے خمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے، اب تو بصارت بھی کم ہو رہی ہے، تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے،
شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. بہت اچھا، بہت اچھا کلام، بہت شکریہ اسد بھائی. آئیے ناظرین، وقت تو چلا ایک اور وقفے کا، جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹائم. ناظرین جو سوالات ہیں شامل کریں. یاسمین صاحبہ نے مفتی صاحب سوال کیا تھا، فطرہ ہم کب دیں اگر ضرورت مند پہلے آ جائے اور ہم روزوں میں ہیں بھی، عید کو دیر ہے، ایسی صورت میں؟ محترم ناظرین کرام، صدقہ فطر کا وجوب عید کی یعنی عید کے دن صبح صادق کے آغاز سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو مستحب وقت ہے وہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے دینا چاہیے. اور اگر کسی نے عیدگاہ جانے سے پہلے یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اس سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ عمر بھر باقی رہے گا. وہ عید کی نماز کے بعد بھی عمر بھر کبھی نہ کبھی اسے دینا ہوگا، یہ اس کے حصے میں واجب ہے. اب رہا ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ پیشگی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے یا نہیں. پیشگی کا مطلب رمضان کے دوران رمضان کے مہینے میں عید کا دن آنے سے پہلے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ضرور دیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت ضرورت مند ہے، انہیں اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. اب اگر ان کا تعاون کر دیا جائے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، تو آپ ضرور ان کا تعاون کر سکتے ہیں. انہیں ضرور صدقہ فطر رمضان کے مہینے میں دے سکتے ہیں، وقت سے پہلے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. جی مفتی صاحب، اور ایک سوال تھا ان کا، زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے کسی کی کفالت کر رہے ہیں ہم، تو اپنے پاس رکھ کے سال بھر کیا جا سکتا ہے کیا؟ اس کے اندر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم زکوٰۃ کی رقم سے کسی کی کفالت کر رہے ہوں تو وہ کسی کو اس پیسے کا امین بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں، اور یہ کہیں کہ یہ پیسے آپ کے پاس بطور امانت ہے، آپ امین ہیں. آپ ان پیسوں کو ان غریب طلباء پر، ان یتیم بچوں پر جو سمجھدار نہیں ہیں، ان پر آپ وقتاً فوقتاً ان کی ضرورتوں پر استعمال کریں. جس طرح دینی مدارس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہاں یہی معمول ہوتا ہے کہ مدرسے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ بطور امین ان کی زکوٰۃ لے لیتے ہیں، اور ان پر جو کچھ اخراجات ہوتے ہیں وہ سال بھر ان پر کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے کرتے ہیں. لیکن بہن نے جو سوال کیا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی ہے اور وہ ان کو جو ان کی کفالت کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ ہم انہیں گھر میں رکھ کر یا نوکر ہیں کچھ ہیں تو انہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، تو ہم اس میں اپنی زکوٰۃ کے طور پر رقم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. تو ایسی صورت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کو اس کا مالک بنا دیں، اور کھانا پکا کر کھلانے میں مالک بنانا نہیں پایا جاتا. اسی لیے اس طرح کھلا کر غریبوں کو کھلا کر پلا کر انہیں اپنی مرضی سے پہنا کر یہ تصور کرنا کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہو، یہ درست نہیں ہے. جی مفتی صاحب، سالار صاحب نے پوچھا تھا فطرہ کیا دیں، جیسے منقع چوہارے لوگ کہتے ہیں. بھائی نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے سنا تھا کہ جو کھجور گیہوں کے متعلق، لیکن انہوں نے پنیر وغیرہ کا بھی انہوں نے کہیں مطالعے میں پڑھا ہے، تو وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے یعنی صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے پیمانہ بھی بتایا، اور اس کے ساتھ کچھ اناج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص فرمائے ہیں. اس کے اندر کھجور ہیں، جو ہیں اور گیہوں ہیں. اگر ہم گیہوں صدقہ فطر دے رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدھا سا گیہوں دیں، اور اگر جو یا کھجور دے رہے ہوں تو وہ 1 سا صدقہ فطر دیں. تو یہاں پر یہ قید کلیہ ہے کہ صدقہ فطر کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ گیہوں ہو تو آدھا سا، جو اور کھجور ہو تو 1 سا. آدھا سا اور 1 سا یہ مقدار صدقہ فطر ہے. اب رہا آپ کوئی بھی چیز دیں، مسور کی دال دیں، اناج دیں، پنیر دیں، اور کوئی بھی چیز دیں، تو اس بات کا خیال رکھیں
کہ اس کی قیمت آدھے سا گیہوں کے یا پھر 1 سا جو یا کھجور کے برابر ہو تو آپ ضرور دے سکتے ہیں. قیمت کا تعین کر کے کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جس کی قیمت کا لحاظ ہوگا وہ یہی 3 چیزیں ہیں. جی مفتی صاحب، اختصار کے ساتھ ہم جوابات دیں گے. بہن نے پوچھا تھا منت کا اعتکاف کیسا ہوتا ہے؟ جی. دیکھیے، اگر ہم نے منت مانگی ہے کہ اے پروردگار اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف بیٹھوں گی، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے اعتکاف، اور اس اعتکاف کے ادا کرنے کے لیے روزہ ضروری ہے. نفل روزہ اس کے اندر شامل ہے. روزے کے ساتھ آپ اعتکاف کریں. جی، بھائی نے بتایا الٹی ہو گئی تھی صحت کے بعد، ایسی صورت میں روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر عمدن آپ نے الٹی کی ہے تو یہ ناقض صوم ہے، لیکن بلا اختیار اگر منہ بھر کر خے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک. مفتی صاحب، سلمہ صاحبہ نے پوچھا والدین کے ساتھ کچھ ایسی گفتگو ہو گئی تھی جو ناراضگی کا سبب بنی، وہ گزر گئے ہیں، معافی چاہنا چاہتے ہیں. جی. دیکھیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ 2 چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر فرض فرمائے ہیں. ہم پر اللہ کے کچھ حقوق ہیں. اگر اللہ کے کچھ حقوق ہم سے رہ جائیں اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کو منا لیں، تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو ہمیں بخش دے، چاہے تو گرفت کرے، عذاب دے. لیکن جو معاملہ بندوں سے تعلق رکھتا ہے، بندوں کے حقوق ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہ کرے جس کو تم نے ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے. تو اب یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ اگر جو وہ انسان اگر زندہ ہوگا تو اور ہم اسے پہچانتے بھی ہوں گے، اس سے ہماری ملاقات بھی ہونا ممکن ہوگی، تو ہم ضرور اس سے مل کر معافی تلافی کر سکتے ہیں. اب 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ سفر میں تھے، راستے میں آپ ایک اجنبی شخص کو آپ نے گالی گلوچ کر دی یا اجنبی شخص کا آپ نے دل دکھا دیا اور آپ پھر اپنے وطن واپس آ گئے. اب آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے اس شخص کا دل توڑا تھا اور آپ کی وجہ سے اس کی دل شکنی ہوئی تھی، تو اس کی بھرپائی کیسے ہو؟ آپ اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اس تک آپ پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا کریں، استغفار کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے پروردگار، میں نے اسے جو کچھ تکلیف پہنچائی ہے اس کے بدلے میں آپ اپنے رحمت کے خزانوں میں سے اسے انعام و اکرام عطا فرما کر، اسے ثواب عطا فرما کر مجھے اس ذمہ داری سے اور اس کی جواب دہی سے مجھے آزاد فرما دیجئے، میرے حصے سے وہ چیز معاف فرما دیجئے، آپ اپنے فضل سے اس کو انعام اس کے بدلے میں عطا فرما دیجئے. اور جو مرحومین ہیں اگر وہ انتقال کر گئے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، علماء کرام بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، کثرت سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور اللہ رب العزت کثرت سے ان کے حق میں دعائے استغفار کرنے کی وجہ سے اور ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے اللہ رب العزت بری فرمائیں گے. جی سوال کیا تھا بہن نے، اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کفارہ دیں اور یا روزے بھی رکھنا؟ جی دیکھیے، اگر کسی نے عمدن روزہ توڑا ہو تو پھر اس پر صرف کفارہ ہی نہیں بلکہ اس روزے کی قضا بھی ضروری ہے. روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ دیں. روزے کا کفارہ وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک غلام کو آزاد کریں. اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، اور اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا، آپ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے مسلسل، تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. تو یہ 2 وقت کا کھانا 60 مسکینوں کو، اس کی کیا مقدار ہوتی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں 1 صدقہ فطر کی مقدار، یعنی 1 روزے کے بدلے 1 صدقہ فطر کی مقدار میں اللہ رب العزت کی راہ میں خیرات کریں تو یہ روزے کا کفارہ ہو جائے. جی سب بہت بہت شکریہ. دیگر سوالات کو انشاءاللہ آئندہ پھر اس پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین، وقت ہو چلا ہے اس وقت نعت پاک کو آخری میں شامل کرتے ہیں. اپنے میزبان سید کاظم شرفی اور دونوں حضرات کا بھی بہت مشکور ہے تشریف لائے. ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی اسد یا نبی سب
کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں حشر کے روزے آقا ہر ایک وہ امتی کی شفاعت کریں گے رب کہے گا انہیں میں نے بخشا رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں